خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیاخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے اعمال کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ اس کے دوسرے باب کے حوالے سے آج 5ویں قسط ہے، ایکٹس آف اپوسٹلز چیپٹر 2 ایپیسوڈ 5۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے، خداوند کی تعریف اور تمجید کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور خداوند سے آپ سبوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی، اور خداوند کے کلام سے، خداوند کے آئین اور احکام سے جڑے رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم دوسرے باب کے حوالے سے خاص طور پر پطرس کی اس تقریر کے اس حصے کو دیکھ رہے ہیں جس میں وہ زبوروں کی کتاب میں سے، سامز میں سے مختلف زبوروں کو یوز کرتے ہوئے ان کو کوٹ کرتا ہے، ان کو ریفرنس بناتا ہے، ان کا حوالہ دے کر خداوند یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے حوالے سے، اس کی بادشاہت کے حوالے سے، اس کے سردار کاہن ہونے کے حوالے سے حاضرین کو، آڈینس کو سکھانے اور سمجھانے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ قسط میں، پریویس ایپیسوڈ میں، وہ بیسکس ڈیفائن کیے، وہ بنیادی باتیں ڈیفائن کی جو پطرس کلام کے اس حصے میں کر رہا ہے۔ ہم نے PRDS جو سسٹم آف اسٹڈی ہے، عبرانی حوالے سے، ہیبرو کانٹیکسٹ میں، بائبل کی ڈیپر بائبل اسٹڈی کے حوالے سے ان بیسکس کو، ان بنیادی باتوں کو ڈیفائن کیا، اور آج ہم آگے بڑھیں گے۔ ہم نے زبور 16 کے حوالے سے دیکھا، سام 16 کے حوالے سے دیکھا جو بات پطرس کر رہے ہیں، اور پھر زبور 2 اور زبور 110 کے حوالے سے بھی جو ریفرنسز ہیں، سام 2 اینڈ سام 110 کے جو ریفرنسز ہیں، ان کو بھی آج ہم سیکھیں گے۔ ان سے خداوند کے کلام کی گہری باتوں کو خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے، سادگی سے، آسانی سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی برکت حاصل کریں گے۔ عزیزو، کل ہم نے سیکھا کہ کس طرح زبور 16 میں، سام 16 میں یہ لکھا ہے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ پطرس دلیری سے کہتے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹلی کہتے ہیں کہ داؤد بادشاہ یہ اپنے حوالے سے ہرگز نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ ان کی قبر بھی موجود ہے اور وہ قبر سے نکلے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، ایک شخص کی قبر خالی ہے، اور وہ ہے میرا اور آپ کا منجی یسوع المسیح، اور اس بات کی گواہی میں بھی دیتا ہوں، اور پطرس بھی کلام مقدس میں بڑی دلیری سے کہتے ہیں کہ وہ یسوع المسیح ہی ہے جس کی قبر بھی خالی ہے، جو موا اور دفن تو ہوا لیکن وہ اپنی قبر میں ہرگز نہیں بلکہ باپ کی داہنی طرف موجود ہے۔ اور اس حوالے سے ہم زبور 110 میں پڑھتے ہیں جہاں پر خداوند یہوہ خدا آسمانی باپ کہتا ہے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ اور پھر چوتھی آیت میں، 4th verse آف سام 110 میں، خداوند آسمانی باپ کہتے ہیں کہ خداوند نے، یعنی میں نے قسم کھائی ہے اور پھرے گا نہیں کہ تو، یعنی یسوع المسیح، ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے۔ عزیزو، یہ کون ہے جو ملک صدق ہے؟ یہ کون ہے جو ابد تک کاہن ہے؟ یہ میرا اور آپ کا یسوع المسیح ہے، ملک صدق، سالم کا بادشاہ۔ وہ کیریکٹر ہے جو ہمیں جینیسس کے 14th چیپٹر میں، پیدائش کے 14ویں باب میں نظر آتا ہے، جس کو ابراہیم اپنے سارے مال کی دہیکی دیتا ہے، وہ جو ابراہیم کے لیے روٹی اور میں لے کر آیا، جو کہ سالم کا بادشاہ تھا، جو کہ خدا کا کاہن تھا۔ عزیزو، ملک صدق عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا ٹائٹل ہے، اور عبرانی زبان کا کوئی ٹائٹل، کوئی نام مطلب کے بغیر نہیں ہے۔ There is no such thing as no meaning in Hebrew۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں عبرانی میں، اور صدق صداقت سے، رائچسنس سے نکلا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے صداقت کا بادشاہ۔ وہ سالم کا بادشاہ بھی ہے جس جگہ پر وہ موجود ہے۔ سالم، شالوم، شالم سے نکلا ہے، یعنی
पीस से। वो जगह जिसको यरूशलेम कहते हैं, दरअसल वो शालेम थी, जिसका कुछ देर के लिए हिस्ट्री में नाम यबूस भी है, लेकिन हम जानते हैं कि फिर उसको यरूशलेम ही के नाम से पुकारा गया। सो ये कैरेक्टर जो जेनेसिस के 14th चैप्टर में, पैदाइश के 14वें बाब में इब्राहिम से खुदा के काहिन के तौर पर, शालेम के बादशाह के तौर पर, सुलह के बादशाह के तौर पर मिलता है, अजीज़ो ये कैरेक्टर खुदावंद यीशु मसीह की शैडो टाइप है, खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, खुदावंद यीशु मसीह की पिक्चर है, क्योंकि वही खुदा का काहिन है, वही अब तक काहिन है, वो जो कि बादशाहत को और कहानत को इकट्ठा कर देता है, यकजा कर देता है। हम जानते हैं कि इस्राएली कबाइल में बादशाहत और कहानत मिक्स नहीं होते थे, बादशाहत को कहानत से अलहदा कर दिया गया था। कहानत की बरकत लावी के घराने, लावी के कबीले और ख़ास तौर पर हारून के ख़ानदान के पास थी, लेकिन बादशाहत सिवाय एक इंस्टेंस पे जहाँ पर बिन्यामीन के घराने में से साउल को मिली, उसके बाद बादशाहत जो है वो यहूदा का हक मानी जाती थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में हमें वो बादशाहत भी और वो कहानत भी यकजा नज़र आती हैं, जो मुझे और आपको भी टाइटल दिया गया है। जी हाँ अजीज़ों, अगर हम ईमान लाते हैं, अगर हम यीशु मसीह में कायम हैं, अगर हम उसके कलाम पर, उसकी गवाही पर कायम हैं, तो अजीज़ों हम उस बादशाहत का जो काहिनों की ख़ास ममलिकत है उसका हिस्सा हैं। मेरे साथ पहले देखिए इब्रानियों का ख़त, लेटर ऑफ हिब्रूज, उसका 6th चैप्टर, और फिर हम मुकाशफा और पतरस को पढ़ेंगे। इब्रानियों में, हिब्रू में खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से लिखा गया है 6th चैप्टर के एंड में कि यीशु मसीह हमेशा के लिए मलके सिदक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातर पेशरो के तौर पर उस पाकतरीन मुकाम में दाखिल हो चुका है। और फिर 7वें बाब में लिखा है कि ये मलके सिदक सालिम का बादशाह, खुदा ताला का काहिन, हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। देखें डायरेक्ट रेफरेंस टू जेनेसिस 14। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दहकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह है। हालेलुया अजीज़ों, फिर हम खुदावंद के कलाम में से एक और ख़ूबसूरत हवाला देखते हैं, मुकाशफा की किताब, पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से आगे। 1st चैप्टर रेवलेशन 5th वर्स ऑनवर्ड्स, कि यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पैलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे, आमीन। हालेलुया अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने, जो कि सालिम का बादशाह है, जो कि सुलह का बादशाह है, जो कि बादशाहों का बादशाह है, जो कि अबद तक सरदार काहिन है, उसने ना सिर्फ हमको हमारे गुनाहों से खलासी बख्शी है, बल्कि उसने हमको बादशाही भी इनायत कर दी है और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया है। हम उन शाही काहिनों का हिस्सा हैं, उस ख़ास रेस का, उस ख़ास नस्ल का हिस्सा हैं, जो कि काहिन भी हैं और बादशाह भी हैं। अजीज़ों, कैसा बड़ा एजाज़ है, कैसा बड़ा टाइटल है। हमें अपने बुलाए जाने पर, अपनी हैसियत पर निगाह करनी है। हमने हर उस नेगेटिव बात को, हर उस मनफी बात को, हर उस छोटी बात को जो हम अपने बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सुनते हैं या अपने बारे में तसव्वुर करते हैं, रद्द करना है, कैंसिल करना है, रिजेक्ट करना है, इसलिए कि हम बादशाहों के बादशाह, सरदार काहिन यीशु मसीह के साथ काहिन भी बना दिए गए
اور بادشاہ بھی بنا دیے گئے۔ پطرس اپنے پہلے خط میں اس کے 2 باب اور 9 آیت سے آگے یہ کہتا ہے، 1 پیٹر چیپٹر 2 ورس 9 آنورڈز، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ یہ خداوند کا خسید، یہ خداوند کا فضل، یہ خداوند کی برکت، یہ خداوند کی گریس ہم پر ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیا۔ شاہی کاہن، بادشاہ بھی اور کاہن بھی، وہ جو خداوند یسوع المسیح خود ہے۔ اور خداوند کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ ہمیں اس کی خوبیاں ظاہر کرنی ہیں، وہ جو خدا کا کلمہ ہے، وہ جو خدا کا کلام ہے، وہ جو زندہ ہو گیا ہے۔ عزیزو، وہ جو خداوند اپنے آسمانی باپ کے کلام کو، اس کی توریت کو ہمیشہ مانتا، پورا کرتا آیا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ اگر ہم بادشاہ اور کاہن ہیں، بعین بطریق اپنے بادشاہوں کے بادشاہ، اپنے خداوندوں کے خداوند، اپنے کاہنوں کے سردار کاہن یسوع المسیح کی موافق، تو عزیزو ہم بھی شریعت کو، خداوند کے احکام کو، خداوند کے کلام کو، خداوند کے اوقات کو رد نہیں کر سکتے۔ اگر ہم پر رحمت ہوئی ہے، اگر ہم پر فضل ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو ہم پر فضل کر رہا ہے، وہ جو ہم پر رحمت کر رہا ہے، ہم اس کے آئین احکام کو جھٹلانا شروع کر دیں۔ یہ تو بالکل ہی الٹ بات ہو جائے گی۔ اس جہان کا خدا، وہ جو ابلیس ہے، وہ جو مخالف ہے، جو خداوند کے اوقات سے، خداوند کی شریعت سے نفرت کرتا، ان کو تبدیل کرتا ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے دانیل کے 7ویں باب میں۔ عزیزو، وہ پھر سرگرم ہے، وہ پھر ان لیڈران کو، ان سو کالڈ مذہبی پیشواؤں کو استعمال کر رہا ہے کہ خداوند کے اوقات کی، خداوند کی شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خداوند کے کلام سے، خداوند کی شریعت سے ڈرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خداوند کا کلام وہ 2 دھاری تیز تلوار ہے، جس سے اس کے چنے ہوئے لوگ، جس سے اس کے چنے ہوئے کاہن اور بادشاہ شیطان ابلیس کو شکست دے سکتے ہیں، شیطان اور اس کے منصوبوں کو، اس کے ہرکاروں کو کاٹ سکتے ہیں۔ کلام مقدس کی سچائیاں، کلام مقدس کا جاننا اس قدر ضروری ہے۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع المسیح آزمایا گیا، جب اس کا ٹیسٹ ہوا، تو خداوند یسوع المسیح نے بھی شیطان ابلیس کو اسی کلام کی تلوار سے شکست دی۔ اس نے کہا لکھا ہے، اس نے پھر کہا لکھا ہے، اور اس نے پھر کہا لکھا ہے۔ عزیزو، اگر ہم کلام سے دور ہیں تو ہم یسوع المسیح کو، جو کہ سردار کاہن ہے، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے مجھے اور آپ کو، جو کوئی امت نہ تھے، شاہی کاہنوں کا فرقہ بنا دیا، بادشاہ اور کاہن بنا دیا، گناہوں سے خلاصی دے دی۔ عزیزو، اگر ہم کلام سے، آئین سے دور ہیں تو ہم یسوع المسیح کو نہیں جانتے۔ خداوند کا کلام واضح اور صاف ہے۔ خداوند کا کلام، خداوند کی شریعت، خداوند کے آئین، خداوند کے احکام اگر داؤد بادشاہ کے لیے اچھے تھے، تو عزیزو یہ کیسی ہی بے وقوفی کی بات ہے، یہ کیسی ہی جہالت کی بات ہے کہ آج کچھ لوگ ہمیں یہ سکھائیں، یہ بتائیں کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے۔ کیونکہ داؤد کہتا ہے زبور 119:72 آیت میں، Psalm 119 verse 72، کہ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ جو چیز داؤد بادشاہ کے لیے اچھی ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے آج ناکارہ ہو گئی۔ ان فیکٹ داؤد کہتا ہے زبور 119 کی 98 آیت میں، Psalm 119 verse 98 onwards میں، کہ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں،
میں اپنے سب استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں۔ عزیزو، خداوند کی شریعت سے، خداوند کے فرمان سے ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں انہیں بجا لانا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں، دانش مندی پائیں، فہم اور فراست حاصل کریں۔ اگر ہم کلام سے دور ہوں گے، اگر ہم خداوند کی شریعت سے دور ہوں گے، تو ایسے ہی ہلاکت کے فرزند، ایسے ہی خداوند کی شریعت کو جھٹلانے والے ہمیں راستہ میں بھٹکا دیں گے۔ ہم نے بھٹکنا نہیں، بلکہ ہم نے کامل رفتار سے آگے بڑھنا ہے۔ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے، مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہیں۔ ان سے ناراستی نہیں ہوتی، وہ اس کی راہوں میں چلتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ سب خداوند کے کاہن اور خداوند کے بادشاہ ہوتے ہوئے اس کی راہوں پہ، اس کے کلام پر چل رہے ہیں، یا کسی جگہ پر کھڑے کنفیوژن کا، بے یقینی کا شکار ہیں؟ خداوند ہم سبوں کو اپنی راہوں میں چلنے والا بنائے، آمین۔